اور پھر ایک بار وہ مسئلہ دوہرا دوں، اگرچہ وہ اتنی مرتبہ یہاں آیا ہے، اتنی مرتبہ آیا کہ یہاں والے ذرا اکتا گئے ہوں گے، لیکن مسئلہ تو دوہرایا جاتا، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے جس پر کوئی بھی واجب روزہ باقی خصوصاً قضا کا، وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس کا کیا مطلب؟ لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے 27 رجب کے روزے کا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب، 27 رجب کیا کہنا اس روزے۔ مسئلہ آ گیا جس سے کوئی قضا روزہ باقی، وہ اس دن کوئی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے کہا میں تو 27 کا روزہ رکھ رہا تھا سنت والا، کیونکہ اس کا تو اتنا ثواب، قضا اگر رکھنا ہے تو 27 کو کیوں رکھوں، کبھی بھی رکھوں۔ یعنی غلط فہمی یہ ہو گئی کہ 27 رجب کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس پر جو سنت کی نیت سے رکھے۔ یہ کہا روایت میں جو 27 رجب کو روزہ رکھے، چاہے آپ قضا والا رکھیں، چاہے آپ کفارے والا رکھیں، چاہے آپ کوئی واجب والا رکھیں، چاہے کوئی سنت والا رکھیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود فرض کر لیا کہ اتنا ثواب جو 18 ذی الحجہ کا ہے، 15 شعبان کا ہے، 27 رجب کا، یہ سنتی روزے کا ہے۔ نہیں، سنتی نہیں، مجھے حدیث یاد، من صاما، معصوم نے فرمایا جس نے 27 کا روزہ رکھا۔ کون سا روزہ 27 کا؟ یہ پابندی نہیں لگائی، جو روزہ بھی آپ 27 کا رکھے وہی ثواب آپ کو ملے گا۔ چنانچہ اگر کسی پہ قضا روزہ ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو واقعا یہ دیکھا کہ آدھا مسئلہ سن لیا کہ قضا ہے تو سنت نہیں رکھ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو قضا تو رکھتے ہی نہیں، سنت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ تصور ہے کہ 18 ذی الحجہ کا ثواب سنتی میں ملے گا۔ سنت لفظ نہیں، جو روزے کے عالم میں ہے 27 رجب، چاہے دنیا کا کوئی بھی روزہ وہ رکھ رہا ہو، اس کو وہ ثواب ملے گا، سوائے ایک روزے، اس پر بھی بحث ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جس نے پیسے لے کر کسی مرحوم کا روزہ رکھا، اس کے اوپر بحث ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جب پیسے لے لی تو ثواب کس بات، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت پھر بھی ثواب کی تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر پیسے لیے بغیر کسی مرحوم کا روزہ رکھا تب بھی پورا ثواب ملے گا۔ میری 2 ہفتے پہلے کی تقریر، بلکہ شاید پھر تو ثواب 70 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس مسئلے سے آپ دھوکہ نہ کھائیے کہ اگر سنتی روزہ ہے قضا نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیں۔ ارے پھر تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے آپ کو مل رہے ہیں کہ ایک ثواب کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا واجبات میں سے ایک روزہ کم ہوتا چلا جا رہا۔ اب جیسے عورتوں میں سے کون سی عورت ایسی ہے جس پہ یہ مسئلے کا اطلاق نہ ہوتا؟ مردوں میں ہیں بہت سارے مرد کہ جن پر اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان کا کوئی قضا روزہ ہی نہیں، اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اسلام لڑکے کے روزہ شروع ہونے کی ایسی عمر بتائی گئی کہ اس سے کافی پہلے ہی لڑکے شوق میں روزہ شروع کر دیتے، 15 سال، چلے آج کل 15 نہ صحیح 14 یا 13، تب بھی اچھی خاصی سمجھداری کی عمر۔ لڑکیوں کی ایک تو عمر اتنی کم ہے، 9 سال میں روزہ شروع کرا دے، اسے بھی 11-12 سال میں بہت شوق ہو جائے گا، لیکن 9 سال تو ایک تو اس وجہ سے کئی روزے قضا ہوتے ہیں۔ بہت کم لڑکیاں معاشرے میں آپ کو ملیں کہ جنہوں نے 9 سال سے ایسے روزے رکھے کہ ایک روزہ نہ چھوڑا نہ توڑا، اس لیے کہ کبھی خاندان کے دباؤ سے رکھا تو جاتا، لیکن اللہ نے پھر حمام کیوں بنائے، نل بھی ہے، پانی بھی سکتے۔ وہ تو بہت سی جب سمجھدار ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خط لکھ کے مسئلہ پوچھا جاتا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اکثر عورتوں پہ قضا اس لیے کہ ان بیچاریوں پر اتنا پہلے روزے کا بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ اس وقت سمجھدار نہیں ہوتی کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں، ناسمجھی ہوتی۔ اگر سمجھدار ہو تو جیسے لڑکے 12 سال 11 سال میں اکثر گھرانوں کے لڑکے شروع ہو جاتے، بلکہ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا گیا، کیوں نہیں سحری میں اٹھایا گیا۔ لیکن وہ 9 سال کی عمر تو بہت کم، اس میں شوق ہوگا 2 راتوں کا، 4 راتوں کا، 6 راتوں، اس لیے وہ والے روزے قضا۔ اور پھر باقی تو ہر چیز کہنے کی نہیں، کچھ فطری طور پر اللہ نے عورتوں کو ایسا بنایا کہ بچپنے میں اگر بچپنے کی وجہ سے چھوڑ تو جوان ہو کر جوانی کی نجاست کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے، وہ چھوٹ تو جاتے مگر معاف تو نہیں، ان کی قضا تو کرنا۔ تو اب یہ کتنا بہترین موقع کہ ایک تو پورا رجب ویسے ہی سنت ہے روزہ، 27 رجب یا 13 رجب یا مثلاً پہلی رجب کا ثواب دیکھ کے یہ نہ سمجھیے کہ یہی 4-5 روزے، رجب کی ہر تاریخ کا ثواب، ہر تاریخ۔ پھر دوسری بات کہ اس بہانے کتنے قضا ادا ہوں گے۔